تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. وتر کے بعد اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وتر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیے ہیں تو آپ تہجد بھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے تو رات کو پہلے تہجد پڑھیں اور سب سے آخر میں وتر پڑھیں. پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوگی. اذان ہوگی فجر کی 2 رکعت سنت اور پھر فرض پڑھیں گے. بہرحال دیکھو میرا بھائی کہ اگر بھائیوں نے اپنی بہنوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اب وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آخرت میں تو آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اپنی قبر برباد نہ کرو اور اس عذاب سے بچو. ان کا حق جو ہے ان کو ادا کر دو. باقی وصیت کی تھی، باب شریعت کے خلاف وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے، انتہائی ادب سے جائیں، سارے راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں. مدینہ پہنچ کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے درود پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں. جب داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے جائیں. 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں. پھر ذرا 2 قدم آگے جا کے السلام علیک یا اول الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا صاحب الغار والمزار ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 1 قدم اور آگے بڑھیں السلام علیک یا ثانی الخلفاء، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب. پھر آگے جا کے اللہ سے دعا مانگیں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز نہ پڑھیں. فجر کے بعد سے لے کر جب تک کہ سورج نکل، اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا شروع، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے. یہ ہے شروق، یعنی سورج کا نکلنا. اس کے کم از کم 15 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح عصر کے بعد نہ پڑھیں، چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ویسے تو ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن حرم میں گنجائش ہے، اگر طواف کرے جس وقت کرے وہ پڑھ سکتا ہے. سنت میری 3 رکعت ہوئی تھی، 1 رکعت باقی تھی کہ تقریباً 1 رکعت پڑھ لو پوری کام ہو. وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر تکبیر ہو گئی ہے تو اب تم سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب سے وہی نماز پڑھو. لیکن تم پہلے پڑھ رہے تھے، 1 رکعت باقی ہے پوری کر لو. ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارک دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جمعہ بھی عید المومنین ہے، مومنوں کی عید ہے.